اس کے ذریعے آزمائش کرو. لیکن وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہاں سے بات شروع کی تھی کہ میرا بیٹا جو تجھے آزمائش پہنچے اس پر صبر کرنا. اور یہ آیت آپ کے سامنے پڑھی، اس میں بھی فرمایا کہ جو آزمائشوں کو جنہوں نے برداشت کیا ہے مشکل وقت میں، ان کے اوپر جو آزمائش اور مصیبت پڑی ہے، میں ان کے لیے اعلان کرتا ہوں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری دے دیجئے. اس سے اگلی آیت میں، بلکہ درس میں بھی ہم نے پڑھی، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، جن لوگوں کو اس اللہ کی طرف سے آزمائش پہنچتی ہے، کوئی مصیبت آ گئی، آزمائش آ گئی، امتحان آ پڑا، وہ اس آزمائش میں بھی اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، کہتے ہیں قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جو کچھ بھی تھا اسی کا تھا، میرے پاس کیا ہے؟ انسان کے پاس اپنا کچھ نہیں، سب کچھ دیا ہوا اللہ. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور لوٹ کر بھی اسی کی طرف جانا ہے. حضرت ابو سعید خدری کی صبح روایت درس میں ہم نے پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ جب تمہیں آزمائش پہنچے تو تم اپنی زبان سے یہ ادا کیا کرو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ جو کچھ بھی آیا ہے وہ اللہ کی طرف، یا اللہ اس مصیبت میں مجھے بہترین اجر عطا فرما. یہ اس موقع پر آئی ہے، صبح ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھا ہے کہ حضرت ام سلمہ کے خامد ابو سلمہ کی وفات ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. نبی کریم نے ام سلمہ کو یہ آیات یا حدیث کہہ لیں، یہ دعا پڑھ کر سنائی اور کہا اے ام سلمہ، اس کو بار بار پڑھا کر، مکہ کی عورتیں یہ بیان کرتی ہیں کہ تجھے اس کے بعد کبھی اس طرح کا بندہ نہیں مل سکتا. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ وفات ہو گئی، ابو سلمہ کو دفنا دیا گیا، عدت گزار لی. عدت جب گزاری، عدت گزارنے کے بعد میں یہ دعا اس دوران پڑھتی رہی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. فرمایا کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیغام نکاح بھیجا کہ مجھ سے نکاح کر. ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے پھر مکہ میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ مجھے بندہ ملا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان جیسا کسی کا خامد ہے تے لہو میدان دے اندر، اس جیسا خامد اب کسی کا. اور فرمایا یہ دعاؤں کی بدولت ہی اللہ کی طرف سے مجھے یہ عطا ہو. تو وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو آزمائش ہو اس پر صبر کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن، 2 بیٹے بلکہ 3 بیٹے، جن میں سے 2 کی پیدائش جو ہوئی ہے وہ حضرت ختیجہ کے بطن سے ہوئی، حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے اندر ہی، آپ کی حیات طیبہ کے اندر ہی یہ اولادیں دنیا سے چلی گئیں. ایک بیٹا دنیا سے گیا، دوسرا بیٹا دنیا سے گیا، اور ایک بیٹا حضرت ماریہ قبطی کے برتن سے، جن کا نام نبی کریم نے اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر رکھا. پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ کہ آپ کے جو بیٹا ابراہیم ہے ان کی حالت یہ ہے کہ ابھی جان جو ہے وہ نکل رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور بیٹے کو ہاتھوں میں اٹھا کر بیت اللہ کی طرف لے آئے اور رو رہے. صحابہ کہنے لگے فدمعت عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ رسول اللہ رو رہے. ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے. فرمایا فرتے غم کی وجہ سے بچے کی جدائی نے اتنی زور کی ضرب لگائی ہے میرے دل پر کہ میرے آنسو بہہ پڑے. وَيَحْزُنُ الْقَلْبِ، رسول اللہ کہنے لگے کہ میرا دل بڑا غمگین. بچہ جو ہے، میں نے جد امجد آخری اولاد حضرت ابراہیم چھوٹے بچے. صحابہ کہنے لگے رسول اللہ رو بھی رہے ہیں، اور قلب کہتے ہیں دل کو، کہتے ہیں دل بھی بڑا غمگین.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحابہ کہتے ہیں واللہ ما نقول ما یرضا ربنا یا ابراہیم انا بک یا ابراہیم لمحزونون، اے ابراہیم تیری جدائی نے مجھے بڑا غمگین کیا۔ لیکن نبی کریم نے کوئی جزا فضا، کوئی بال نہیں کھولے کے، کوئی ماتم شاتم نوحہ وغیرہ زبانے سے، بلکہ رونے کی اجازت، بلکہ اگلے جمعہ پر ہم نے درس میں یہی بات پڑھنی انشاءاللہ، جمعہ والے دن حدیث کا جو درس ہوتا ہے۔ تو مین بات جو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹا، دوسرا بیٹا، تیسرا بیٹا ہاتھوں میں جان دی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سے ہمیں یہی تعلیم ملتی ہے کہ صبر کرو، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور صرف صبر یہ موت کے وقت نہیں ہے، ہر وہ مصیبت جو انسان کے دل پر گہرا زخم چھوڑے اس وقت صبر کرنا چاہیے۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، فرمایا یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو بھی آپ نے پڑھ سنی ہے، وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ وَأُوتِيَ أَحَدٌ عطاءً خیراً وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا جس انسان نے مشکل وقت کے اندر صبر کا دامن پکڑ لیے، کوئی جزا فضا، کوئی آہو فغاں زبان سے نہیں نکالی، رونا ہے فطری عمل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹے کی جدائی پر رو پڑے، لیکن زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکالے، تو اس حدیث میں فرمایا وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، کہ جس نے صبر کے دامن کو پکڑ لیا گویا اللہ نے اسے صبر دیا، اور فرمایا جس کو صبر مل گیا اس سے بہتر چیز اسے کوئی عطیہ نہیں کی جا سکتی، یہ بہترین چیز ہے صبر۔ اسے قرآن مجید میں اس کا لفظ ذکر کیا إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ اگر پچھلی آیت پچھلے جمعے کے بھی میں نے آپ کہا کہ نماز قائم کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور جو آزمائش پڑی اس پر صبر کرنا، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے ہمت کے کام ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے۔ لوگوں کو دعوت دینا، دعوت توحید، لوگوں کو نماز کا کہنا، یہ کوئی معمولی کام۔ اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے ہمت کے کام ہے، ہمت کے کام۔ وَلَا تُسَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، وَلَا تُسَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، او میرے بیٹے، حضرت لقمان کی وصیت چل رہی، اے میرے بیٹے اپنے گال کو مت پھیلانا، اور آسان اس کا ترجمہ کرتے ہیں وَلَا تُسَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں پر تکلفاً اپنی زبان کو مت اونچا کرنا، اپنی آواز کو اونچا مت کرنا۔ یہ